أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کے بارے میں ثبوت کے ساتھ آج کے علماء کے بیان کے ساتھ میں پہلے 2 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج ایک نئی ویڈیو شیعہ کی ملی ہے جس کے اندر واضح بات ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تحریف شدہ، تبدیل شدہ مانتے ہیں۔ شیعہ کا اللہ یاری بیان کر رہا ہے ویڈیو کے اندر، بتاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کی وجہ سے مغفرت کر دے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کام کر رہے ہو، اور اسی روایت کے اندر یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ 900 روایات کی تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ 1 منٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑے کام کا آغاز کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ عثمان کے خلافت کے زمانے میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، یہ جو گروپ تھا، کمیشن تھا قرآن جمع کرنے کی، تو وہ ملے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور کہا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں آج کل۔ یہ بولا کہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بخوبی پتا کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو۔ وہ کام یہ ہے کہ بلی لن يخفى علي ما بيتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم 900 حرف۔ مجھے بخوبی پتا ہے کہ تم رات کو جمع ہوتے ہو، تم میٹنگ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم نے 900 آیتوں کو چینج کیا، 900 آیتوں کی تحریف کی اور 900 آیتوں کو تم نے تبدیل کیا۔ بلی 300 حرفتم، 300 آیتوں کی تم نے تحریف کی ہے، 300 غیرتم، 300 کو تم نے چینج کیا اور 300 کو تم نے تبدیل کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اور جہنم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے۔ تو اس بات کی کوئی تحقیق، کوئی روایت کو چیک کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ روایت تو اس طرح کی کوئی صحیح ہے نہیں، اور ہمیں اس کا تحقیق کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں کہ یہ کون سی کتاب میں ہے اور اس کی سند کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، اسے تحریف شدہ، تبدیل شدہ مانتے ہیں۔ اس ویڈیو سے، ان کے ویڈیو بیان سے یہ بات ادھر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو تحریف شدہ مانتے ہیں، اس میں تبدیلی مانتے ہیں، اس قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے۔ تو جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے پاس نبی کا فرمان نہیں ہے اور وہ خود کو مومن کہتے ہیں، بھی تم کس وجہ سے مومن ہو، کس وجہ سے مسلمان ہو؟ نہ نبی کا فرمان مانتے ہو، تمہارے پاس کہیں ہے نہیں، تھوڑی بہت روایات تم نے جو تمہیں لگی اپنے مطلب کی ہیں درج کر دیں، باقی سارا دین تم نے نبی سے لیا ہی نہیں۔ قرآن کو تم تحریف شدہ مانتے ہو، باقی بچتا کیا ہے؟ ہمارے پاس یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ اصل دلیل بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو نہ مانے، نبی کے فرمان کو نہ مانے، تو آپ بتائیں کہ وہ دین کہاں سے لے گا؟ جس شخص کا یہ ایمان ہے
کہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، وہ دین پھر کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ سچ کہتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو کا مکمل لنک دیتا ہوں، میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، آپ خود جا کر مکمل ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ کہتا ہے کہ 900 آیات کے اندر تحریف کی گئی ہے۔ اب تو بات کلیئر ہو گئی کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔